بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی احب خلقک الیک واکرمہم لدیک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الدین یسر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ۔ اس باب کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ پچھلے بابوں سے اس باب کو ربط یہ ہے کہ پچھلے چند ابواب میں پرمشقت اعمال کا بیان تھا، مثلا الجہاد من الایمان، قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ اسی طریقے سے تطوع قیام رمضان، پھر صوم رمضان، یہ سب عناوین تھے، اور سارے یہ اعمال مشقت والے نظر آ رہے تھے۔ الجہاد من الایمان مسلم ہے کہ پرمشقت تھے، سراپا مشقت تھے، اسی لیے اس کا نام ہی الجہاد ہے، جہد کامل سے بنا ہوا ہے۔ پھر لیلۃ القدر کی تلاش بھی امر مشکل ہے، دن بھر بھوکا رہنا بھی کوئی آسان کام نہیں، اور رات میں رمضان کی راتوں میں نفلی قیام کرنا یہ بھی ایک مشکل امر ہے۔ اب کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شریعت میں سارے کام مشکل ہی مشکل ہیں، تو اس خیال کے رفع کے لیے اور اس خیال کو ختم کرنے کے لیے، اشکال کو دور کرنے کے لیے عنوان لگایا الدین یسر، کہ دین اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے، اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے آسان ہے۔ اگرچہ کچھ اعمال اس میں مشکل اور بامشقت بھی نظر آتے ہیں، مگر دین آسان ہے۔ اب دین آسان کیوں ہے؟ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دین میں جتنے کام ہیں، یہ بات بہت دھیان سے سنیں، دین میں جتنے کرنے کے کام ہیں، چاہے وہ فعلاً کرنا ہو یا ترکن کرنا ہو، چھوڑنا بھی تو ایک کام ہے، نہ دیکھنا بھی تو ایک کام ہے۔ اگر دیکھنا کام ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ایک کام ہے، اور غیر محرم کو نہ دیکھنا ایک کام ہے، تو دین میں جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہیں۔ یہ مدعا ہے۔ کیوں آسان ہے؟ بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے آسان کون سا کام ہے اس کو سمجھو۔ آسانی کس کو کہتے ہیں اور آسان کون کام ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ دین کا کام اس فہرست میں آتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کی طبیعت سے میل کھاتا ہوا، انسان کی طبیعت سے، تقاضائے بشریہ سے جو کام بھی میل کھاوے، بس وہ کام آسان ہے۔ سونا بہت آسان ہے اگر طبیعت کا تقاضا ہو، ورنہ سونا بہت مشکل ہے۔ اگر تقاضا نہیں ہے، سو چکے، اور کوئی کہے کہ اور سو۔ کھانا بہت آسان کام ہے جب تک بھوک ہے، بھوک نہیں ہے اور کوئی اور کھاؤ، پلیٹ میں ڈالے، منہ میں ڈالو تو لڑائی بھی کر لو گے، چڑ جاؤ گے۔ طبیعت میں جس کام کا تقاضا پیدا ہوا وہ کام آسان ہے۔ آپ دیکھتے ہو مزدوروں کو دھوپ میں دن بھر کھڑا پاتے، یہ کھڑے ہوتے، ان کی طبیعت میں اس کا تقاضا ہے، بلکہ جس دن کام نہیں ملتا اس دن وہ بجھے رہتے۔ تو ایک بنیاد سمجھ میں آئی، طبیعت انسانیہ سے قریب جو بھی کام ہوگا وہ کام آسان، اس لیے کہ بوجھ پڑھنا یا آسانی محسوس کرنا اسی طبیعت سے متعلق۔ اب اس طبیعت سے قریب اور موافق جو کام ہے وہ آسان ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ مشکل ہے، اس کے خلاف مشکل ہے۔ اب آئیے شریعت کو لیجئے، شریعت میں
جتنے کام ہیں وہ سب طبع انسانی کے عین موافق ہیں، بلکہ طبیعت بشریہ کا وہی تقاضا ہے. آپ سمجھتے چلیں، طبیعت بشریہ کا وہی تقاضا ہے جو شریعت کا تقاضا ہے. تو امور شرعیہ اور تقاضائے طبعیہ دونوں میں مناسبت ہوگی. آسان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب ایک کام رہ گیا اپنے ذمے. امور شرعیہ کو کہا گیا ابھی کہ وہ طبیعت انسانیہ کے بالکل موافق ہیں. یہ کیسے ہیں اس کو ذرا سمجھنا ہے. انسان کی طبیعت ہے مولانا کہ وہ اپنے محسن کو سلام کرنا، اکرام کرنا، وقت پر اس کے سامنے چھوٹا بن جانا، جھک جانا، اس کے احسان کے بقدر اس کے سامنے اپنے کو بالکل نیست و نابود کر دینا انسان کی طبیعت ہے. مثلا ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اس لیے کہ باپ کے احسانات تھے، اگر شریف بیٹا ہے. ایسے ہی آپ کو اگر کسی نے کبھی چائے پلا دی، ناشتہ کرا دیا، آپ جب اسے دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ اسٹیشن پر اس نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تھا تو آپ سلام میں پہل کریں گے. یعنی اس کو آپ اپنی محبت دیں گے، اس کو عزت دیں گے. اسی جذبہ انسانیہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے نمازیں عطا فرمائی. نماز میں کیا ہے؟ اللہ کو سلام کرنے جاتے ہیں، اللہ کو عزت دینے جاتے ہیں، اللہ کو ماننے جاتے ہیں. یا اللہ ہم مان رہے ہیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں، یہی تو ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ قابل تعریف ہیں. ربنا لک الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک، شروع سے آخر تک جو کچھ بھی ہے. اور لاسٹ میں جیسے کل کرنے کے بعد ایک شریف انسان کہتا ہے آپ کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا. ہم بھی اخیر میں قاعدہ اخیرہ میں کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آئے تھے آپ کا کچھ حق ادا کرنے لیکن ہم سے ڈھنگ سے حق ادا نہیں ہو سکا. تو بتاؤ نماز ایک مثال میں نے دی. نماز جو ہے انسان کی طبیعت اور مزاج کے بالکل مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بالکل مطابق ہے تو ابھی اصول بنا کہ جو شے مطابق مزاج انسانیت ہو وہ آسان ہے، پس نماز آسان ہو گئی. اسی طریقے سے ساری باتیں، البتہ ہر ایک کو اگر یہاں کہا جائے تو کئی دن اسی میں لگ جاوے. ایک ایک عمل کی حکمت بیان کی جائے، ایک نماز کو سمجھا دیا. اب اخلاقیات کی لائن کی ایک چیز لے لیجئے. اخلاقیات میں یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کی جائے، رشتہ داروں کو کام آیا جائے، مجبوروں کی مدد کی جائے. تو میں کہتا ہوں مذہب کو اگر ایک طرف رکھو، کوئی بھی مذہب بیچ میں مت لے آؤ، لیکن ایک انسان سے صرف انسان ہونے کے ناطے سوال کرو کہ یہ آدمی تڑپ رہا ہے بیماری میں، پیاس میں، بھوک میں، پریشانی میں، آپ کا دل کیا بولتا ہے؟ ہر ایک کہے گا کہ جو ہیلپ ہو سکے وہ کرنا چاہیے. اپنا دانا، اپنا پانی، اپنی روٹی اٹھا کے اس کو دے دینا چاہیے. اور انسان ہی کو نہیں، جانور بھی اگر تڑپ رہا ہے تو اس وقت اپنا کھانا انسان کو اچھا نہیں لگے گا، اس وقت اس کو نیند نہیں آئے گی. اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. پتہ چلا کہ جو اصل طبیعت ہے انسان کی، جو کیا ہے، طبع سلیم ہے انسان کے پاس، وہی طبیعت سلیمہ، وہی شریعت متینہ، وہی شریعت ہے. اور دیکھیے معاملات میں شریعت کہتی ہے وعدہ وفائی سیکھو، جھوٹ مت بولو، کسی کی رکھی ہوئی امانت میں خیانت مت کرو. ہر انسان اسی کا قائل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو یا مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو. اس انسان اگر ہے تو یہی کہے گا کہ بھائی جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دو، جس کا راز ہے راز رکھو. وعدہ کیا ہے سنیچر کا تو سنیچر کو یہ چیز دے دو، یہ کام کر دو. یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہی ساری باتیں تو شریعت کہتی ہے. تو جب یہی ساری باتیں شریعت کہتی ہے تو اس کا پتہ یہ چلا کہ شریعت کے سارے کام انسان کی طبیعت سلیمہ کے عین مطابق ہے. جب عین مطابق ہے تو آسان ہے. کچھ اس میں مشکل نظر آئیں گے تو یاد رکھو کہ وہ مشکل ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی. انسان کو اگر اپنے محسن کے احسان کی عظمت کا پتہ ہو تو اس کے لیے بڑا سے بڑا بوجھ اٹھا لینا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور اگر عظمت کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے مسکرانا بھی بے پیسے کا، بے حرکت کا مشکل ہوتا ہے. جس سے مناسبت نہیں ہوتی اس کی کسی اچھی بات پر آپ کو ہنسی بھی نہیں آتی، جی بھی نہیں بول سکتے. اتنے بخیل ہو گئے آپ، اتنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں، تو آپ کی طبیعت نے اس کو لیا نہیں. اب جب ہم خدا کی عظمت کو واقعتاً سمجھیں گے جس نے شریعت دی ہے، دین دیا ہے،
تو وہ اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا محسن ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے جی، بولیں گے کیسے؟ اب اس کے لیے بڑا سے بڑا بوجھ اٹھانا، مثلا حج کے موقع پر سایہ سرمایہ لگا دینا بھی آسان ہوگا، یہی تو مشکل آپ کو دکھ رہا ہے نا۔ یہ تو حج کے موقع پر سرمایہ لگانا اس کے لیے مشکل ہے جو اس کی عظمت کو، اس کی شان و صفت کو جانتا نہیں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جتنا لگاؤ گے اس سے زیادہ دوں گا۔ اگر ہم کو اس کی صفت پر یقین ہے، اس کی بات پر یقین ہے، اس کی سچائی پر یقین ہے، تو سارا سرمایہ 20 سال کا جمع کیا ہوا ایک حج میں لگا دینا اس لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ اس نے اس سے مزید دینے کا وعدہ کیا۔ یا ابن آدم انفق علیک، خرچ کرو میں دوں گا، تم اپنا نکالو میں اپنا نکالوں تمہارے لیے۔ اب بات سمجھ میں، دین آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کے لیے بھوکا رہنا آسان۔ اب ساری تقریر کر لیجیے، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو دین آسان ہے، مدعا تھا، دلیل بھی بتا دی گئی، ایک دلیل بتائی۔ دین آسان ہے، اس کی دوسری وجہ بتاتا کہ جتنے کام دین میں دیے گئے اور جس نے یہ دیا ہے وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا تھا، اس سے زیادہ کا بھی مطالبہ کر سکتا تھا۔ مثلا نمازیں 5 دی، زیادہ بھی وہ لگا سکتا تھا مگر نہیں لگایا، اس نے زیادہ نمازیں نہیں لگائی۔ 5 نمازیں دی، وہ بھی 5-5 منٹ کی، ایک ظہر پڑھنے میں 5 منٹ، سنتیں ملا لو تو کل 15 منٹ مشکل سے ہے کہ نہیں، 10 منٹ لگے دن بھر میں، بس 5 مرتبہ 5-5 منٹ کا تقاضا کیا، آیا کرو حاضری میری بارگاہ میں لگا دیا کرو، آیا کرو 2-4 گھنٹے کے بعد اور میرے کو سلام کر لیا کرو، مجھ سے اپنا تعلق ظاہر کر لیا کرو۔ دکانوں میں، کاروباروں میں، مسجد بازاروں میں اگر کچھ تعلق کم ہو گیا ہے تو مسجدوں میں آ کر کے پھر سے میرا اپنا تعلق مضبوط بنا لیا کرو۔ دن بھر میں 5 ہی مرتبہ تو بلایا نا، چاہتا تو 25 مرتبہ بلا سکتا تھا، جیسا کہ شروع میں نماز دی گئی تھی، مشہور ہے 50 دی گئی نا، حدیث میں ہے۔ رمضان کا روزہ صرف 1 مہینے کا مانگا، چاہتا اللہ تعالیٰ تو 6 مہینے کے بھی مانگ سکتا تھا۔ اس طرح سے اگر دیکھو کہ مزید آ سکتی تھی ذمہ داری، لیکن وہ نہ آئی، مختصر پر چھوٹ گئے، تو دین آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین آسانی سے اعتبار سے تیسری وجہ کہ اور بھی ادیان گزرے ان میں بڑی مشقتیں تھیں، کسی میں افراط اور کسی میں تفریط، بیچ میں جو بالکل الدین الحنیفیہ السمحہ، سیدھا سادہ درمیانی معتدل، وہ یہ دین ہے۔ اور معتدل شے سب کو پسند آتی ہے اور پسند شے آسان ہوتی ہے۔ آپ کو آج چکن فرائی پسند ہے تو اس کے دھوئیں کا برداشت کرنا بھی آسان ہے۔ فرائی میں دھوئیں اٹھتے کہ نہیں اٹھتے؟ کوئلے کے اٹھتے نا، کیوں آسان ہو گیا مولانا؟ گرمی سخت ہے، لکڑی جلا رہی ہے گھر والی، کھانا پکا رہی ہے، پسینہ بھی بہ رہا ہے، مگر اس کے پیش نظر یہ ہے کہ کھانا اچھا بنے، جھک جھک کر چولہے میں پھونک مارتی ہے، پسینے اور گرمی کو برداشت کرتی ہے تاکہ میرا شوہر خوش رہے۔ آسان ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ تو اللہ کے لیے سب کرنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ آخری وجہ بتاتا ہوں، چوتھی وجہ، چوتھی ہو یا 5ویں ہو تم جانو۔ آخری وجہ یہ ہے کہ انسان جہاں اپنی منفعت دیکھتا ہے وہاں سب کچھ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ہمیشہ مافوق کے لیے، اعلیٰ کے لیے ادنا کا تحمل آسان ہو جاتا ہے، یہ اصول ہے۔ اعلیٰ کے لیے ادنا کا تحمل اور ادنا کی قربانی یہ آسان ہے۔ جی مولانا، ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ 100 ڈال کر 10,000 ملنے والا ہے تو 100 ڈالنا آسان ہے، معلوم ہے کہ 100 ڈال کر 50 ہی ملنے والا ہے تو مشکل ہے۔ اعلیٰ کے لیے ادنا کا کرنا، ادنا کا کی قربانی اور ادنا کا تحمل، یہ کیا ہے؟ سب کے لیے آسان ہے۔ شریعت کے جتنے کام ہیں یہ اپنی منفعت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ ہے اور کرنے کے اعتبار سے، مشقت کے اعتبار سے ادنا۔ اب ان دنیا کی ادنا مشقت کو برداشت کر لینا، اس دینی کام کے پیچھے ملنے والے اجر یا نفع دنیاوی کے لیے برداشت کر لینا دنیا کی اس مشقت کو آسان ہے۔ اسی لیے جس نے دین کے کاموں میں منفعت کا یقین کر لیا اس کے لیے فجر اور تہجد میں اٹھنا آسان ہے، اس کے لیے سچ بولنا آسان ہے، اور جس کو یہ یقین نہیں ہوا آج تک اس کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہوئی۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین بہرحال آسان ہے۔ اب کوئی چیز اگر مشکل نظر آ رہی ہے تو وہ اسی کے لیے مشکل ہے جس نے دین دینے والے کی ذات و صفات کو سمجھا نہیں یا اپنا اس سے سچا تعلق بنایا نہیں، ورنہ تو اس کے پیچھے جان دینا الجہاد من الایمان کا عنوان بھی بالکل صحیح ہے کہ یہ بھی آسان ہے۔ اس لیے کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق
ادا نہ ہوگا. کوئی دیوانہ اللہ کے نام پہ سارا مال لگا دیتا ہے, سمجھا, اور گھر خالی کر دیتا ہے, تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا مال میرے محسن حقیقی کے نام پہ لگ گیا, میرا مال محسن حقیقی کے نام پر کام میں لگ گیا. وہی تو ایک میرا تھا, وہاں نہ لگاتا تو پھر کہاں لگاتا. صدیق اکبر نے سب لگا دیا, لگا کر کے پوچھو نا, ان پر بوجھ نہیں پڑا, ان کے لیے بڑا آسان تھا. یہ سب میں بتا رہا ہوں, دین مشکل نہیں ہے, امت کو سمجھاؤ تو دین ان کو سمجھ میں آئے کہ دین آسان ہے. کہتا ہے دیوانہ, سمجھا, اور جس کے لیے جس نے کہا ہو, لیکن ایک عاشق خدا نے خدا کے لیے کہا ہے, میں بھی تجھ پہ مر مٹا ناصح, میں بھی اس پہ مر مٹا ناصح, تو کیا بیجا کیا. ایک فقط سودا تھا, دنیا بھر کی سودائی نہ تھی. کوئی کہہ رہا ہے کل کیوں لگا دیا اللہ کے نام پر, تو یہ کہتا ہے ارے نصیحت کرنے والے کیوں پوچھتے ہو کہ کیوں لگا دیا. ارے نہ لگاتا تو پوچھتے کہ کیوں نہیں لگایا, لگا دیا تو پوچھتے ہو کیوں لگا دیا. ایک فقط سودا تھا, دنیا بھر کی سودائی نہ تھی. میرے بھی خرچ کرنے کی کوئی جگہ تھی سوائے اس ہستی کے. تمہارے لیے ہوگی ہوٹل, تمہارے لیے ایک جگہ ہے, در و دیوار کی رعنائی و زیبائی تمہارے لیے ایک جگہ ہے, کپڑے کی چمک دمک تمہارے لیے ایک جگہ ہے, لیکن میرے لیے تو ایک ہی جگہ ہے کہ وہ بولے میں لگاتا جاؤں. یؤتی مالہ یتزکا, ابو بکر کی صفت دیکھو, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. سارا لے کے آ گئے تھے کہ نہیں غزوہ تبوک میں. عرض یہ کرنا ہے کہ دین آسان ہے. اس کو میں نے تھوڑی تفصیل سے اس لیے سمجھا دیا کہ یہ تقلیداً تو آپ مان لو گے کہ دین آسان ہے, لیکن تمہارے دماغ میں خلجان رہتا کہ کیسے آسان ہے. فجر میں اٹھنا پڑتا ہے, بھوکا رہنا پڑتا ہے, 5-5 لاکھ پر ایک کے ساتھ ایک حج کرنا پڑتا ہے. میں نے سارا صاف کر دیا. بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ابھی صرف ترجمۃ الباب پر گفتگو ہوئی, پھر انشاءاللہ سبحان